بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے آپ لوگوں کی پرخلوص دعاؤں سے اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے پاک کلام کی سماعت کریں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے اور سمجھ کر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ دوستو، کردار، یہ اللہ ہمارے کردار کی تشکیل کرتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے نا ہمارا، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اگر ہم اس طرح بن جائیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں بلے بلے ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنی ٹامک چوئیاں ماریں گے تو پھر وہ نہیں بن سکتے جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
سورہ حجرات پوری کی پوری یہ ہمارے کردار کی تشکیل کرتی ہے، وہ جو اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ یہ آج کا جو سبق ہے وہ ایک ہی آیت پڑھی میں نے آج، سورہ حجرات 49 اس کا نمبر ہے، سپارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر صرف ایک ہے، 11 نمبر آیت ہے۔ جب اپنے قرآن کریم میں پڑھیں گے اور اس درویش کی باتیں یاد آئیں گی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت باتیں اس خالق کائنات نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد ربانی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ بار بار سورہ حجرات جو ہے نا، یہ ایمان والوں سے ہی خطاب ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے۔ بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے پاک کلام کی جگہ اپنی رائے کو ترجیح دیں کہ میں یہ سمجھا ہوں، اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، میں یہ سمجھا ہوں، وہ جو اس کی سمجھ ہے وہ اس کو ایمان سے باہر لے جائے گی۔ ہمیں سمجھ وہ چاہیے جو مالک نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، وہ سمجھ چاہیے ہمیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم مذاق نہ اڑایا کریں، تمسخر نہ کیا کریں کسی قوم کا۔ ہو سکتا ہے جن کا تم تمسخر اڑا رہے ہو، یا دوسری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ گڈا باندھ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت اچھے ہوں، لیکن یہ باتیں تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ اس کی شان نزول میں کافی احادیث مبارکہ ہیں، میں نے 2 کا انتخاب کیا ہے وقت کی مناسبت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم مدینہ پاک تشریف لائے مکہ پاک سے، تو خاص طور پر، عمومی طور پر تو تمام لوگ ایک دوسرے کا نام بگاڑتے تھے، لیکن بنو سلمہ کے لوگ 2 3 نام رکھتے تھے، 2 3 نام رکھتے تھے۔ تو سرکار دو عالم اب چونکہ نئے تھے، آپ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اب جس کے 3 نام ہوں گے تو ہمارے جیسا بندہ کنفیوز ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم ان میں سے جو اچھا نام ہوتا سرکار وہ بھی پکارتے، تو بعض صحابی کہتے یا رسول اللہ اس نام سے نہ پکارا کریں۔ آپ فرماتے کیوں؟ کہتے یا رسول اللہ یہ چڑ ہے اس کی، یہ خار کھاتا ہے اس نام سے، وہ غصہ میں آ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی طرف سے اچھا نام انتخاب کیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کے اتنے نام کیوں ہیں۔ لہذا اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الجھن کو جو ان کے ناموں کی وجہ سے ہوئی تھی رفع فرما دی، کہا محبوب ان سے کہو کہ یہ نام نہ بدلا کریں۔ ایک تو یہ تھی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے، سیدنا ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے کہ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، ماں بھی یہودی تھی، مسلمان ہو گئیں، سرکار کے نکاح میں آ گئیں، ام المؤمنین بن گئیں۔ لیکن کچھ خواتین نے ان کو کہا کہ تو یہودہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کچھ خواتین نے ان سے کہا
تو یہ ادھر ہے نا، یہودی ماں باپ کی بیٹی ہے نا، تو آپ کا بڑا دل دکھا۔ کہا میں تو مسلمان ہوں، سرکار دو عالم کی بیوی ہوں۔ دل میں اتنا رنج تھا کہ سرکار دو عالم جب ان کے پاس تشریف لائے تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ خواتین مجھے یہ ادھن کہتی ہیں، جی سنیں ذرا باتیں، یہ ادھن کہتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا صفیہ، تو بڑی خوش قسمت ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، چونکہ آپ ان کے خاندان سے تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں، اور محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں۔ ہے کوئی تم میں ایسا مقام کسی کا کہ وہ نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بھتیجی ہو اور نبی کی بیوی ہو؟ تو حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل خوش ہو گیا، سرکار نے دل خوش کر دیا۔ لیکن ہم دل خوش نہیں کرتے، ہم تانے دیتے ہیں، چکر چلاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو صورت ہے نا، جس کو سبق آج ہمیں پڑھنا ہے، اس میں 3-4 باتیں اللہ نے بڑی زبردست فرمائی۔ فرمایا کہ تم مذاق نہ کرو کسی سے، ستان نہ کرو کسی کے نسب پر، اور تیسری بات ہے کہ برے ناموں سے نہ پکارو، اور چوتھی بات ہے جب تم مومن ہو گئے ہو تو فسق نہ کرو، شرارت نہ کرو، بری بات نہ کرو۔ ایمان تو روکتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے جو باز نہیں آئے گا، فرمایا کہ میں ان کا نام ظالموں میں لکھوں گا۔ یہ جو برائیاں ہیں نا، یہ جو بھی بیان ہوئی ہیں، مذاق کرنا، تان کرنا، برے ناموں سے پکارنا، مومن ہونے کے بعد برائی کرنا، فسق کرنا، یہ باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عزت پر حملہ نہ کرو، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ یہ باتیں غور سے سنتے جائیے، دل آزاری نہ کرو اور بدگمانی نہ کرو، اور دوسرے کے حال کا تجسس نہ کرو۔ اچھا، مذاق اڑانا جو ہے وہ زبان کا نہیں ہوتا، نقل اتارنا بھی۔ اور یہ آج کل ہمارے پاس تو باقاعدہ انڈسٹری ہے نقل اتارنے کی۔ ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک میں کیا سمجھاتا ہے کہ نقلیں نہ اتارو، مذاق نہ اڑاؤ، لطیفے نہ بناؤ، اور اشارے کنائے میں کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ایک جگہ گیا، تو وہ صاحب، میں نیا نیا آیا تھا، بچے بھی نئے تھے، تو وہ صاحب مال تھے، صاحب دکان تھے، کاروباری تھے، تو وہ مولویوں کو اشارے کنائے میں برا کہہ رہا تھا، اور در پردہ وہ میری بے عزتی کر رہا تھا۔ تو بیٹا میرا جوان خون تھا، اشارے کنائے میں، ڈائریکٹ نہیں، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ بیٹا میرا جوان تھا تو کہنے لگا ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے فرمایا بیٹا مجھے بہت سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ بھولا انسان ہے، میری عزت کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، یہ اپنے لفظ ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو شرمسار ہو گیا وہ۔ تو میرے رب نے فرمایا اشارے کنائے میں بھی کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کرو، اور فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مردوں کو الگ ذکر کیا ہے، عورتوں کو الگ ذکر کیا ہے۔
کیا مطلب اس کا؟ آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ تو بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے جغادی بیٹھے ہوئے ہیں۔ او بھائی، مخلوط نہیں ہے ہمارے ہاں، نہ مخلوط ایجوکیشن ہے، نہ مخلوط گیدرنگ ہے، مرد مرد ہیں، عورتیں عورتیں ہیں، وگرنہ اللہ ایک ہی جگہ اکٹھا ان کو بیان کر دیتا۔ فرمایا نا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں جب نیا نیا آیا تھا نا، تو ایک دوست تھا میرا، تو ایک خاتون سے کہتا جی آپ کو ملانا ہے، بزرگ خاتون تھی، تو وہ واقعی ماسٹر کیا ہوا تھا اس نے۔ جب میں ان کے گھر گیا، چائے وائے پلائی انہوں نے، تو مجھے کہتا استاد جی میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں۔ میں کہ بتاؤ۔ کہتا یہ جو خاتون ہے نا، اس نے چغلیات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ ماہر چغلیات ہیں۔ سب نے بیٹھی ہوئی تھی وہ خاتون، تو ہنسنے لگ گئی، کہتی نہیں میں تو سچی باتیں کرتی ہوں۔ تو میں نے ایک ہی جملہ کہا تھا جو میرے رب نے فرمایا ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سچی بات ہی تو غیبت ہوتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہوتا تو پھر تو بہتان ہوتا، اور بہتان کی سزا ہے، اتنی سزا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ چوٹیں لگانا یہ ہماری گفتگو کا عام رواج ہے یہ، ہاں جی کبھی غور کر کے دیکھ لینا۔ چوٹیں لگانا، پھبتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں کناروں میں کسی کو ملامت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانا باز، تانا باز، عیب جو نہیں بھی نظر آتا کسی میں اس نے عیب تلاش کرنا، یہ اس کی قمیض ہی چھوٹی ہے، یہ مسجد کے پیسے کھاتا ہے جی، یہ گاڑی سے چوری کی ہوئی ہے جناب۔ عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ او بھائی، اگر تم جھوٹ لگا کر، بہتان لگا کر ثابت نہ کر سکو تو 80 درے سزا ہے، 80 کوڑے، ہاں جی۔ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، برائے نام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچتا جتنے درے لگتے ہمیں۔ ایک آدمی نے سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک آدمی کو کہہ دیا کہ جناب یہ خسرا ہے، یہ کیا ہے؟ خسرا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثابت کر۔ اب اس کی جان پہ جب جان بن گئی کہ یا رسول اللہ میں نے تو سنا تھا۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے ایک اچھے خاصے مومن مسلمان کو خسرا بنا دیا، اب تجھے سزا ملے گی، تعزیر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے لیے تعزیر مقرر کی، اور وہ مختلف ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کیا لفظ ہے یہ عام کہہ دیتے ہیں ہم لوگ خسرا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس لفظ کو برداشت نہیں کیا، تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عذاب ہے اس آدمی کے لیے جو تانا باز ہے، یعنی اس کو گفتگو میں اور کوئی اچھا کام ملتا ہی نہیں ہے، تانا ہی دیتا رہتا ہے، وہ دکھا ہوا انسان ہے۔ ارے بھائی اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، اچھائی دیکھ لے، اچھائی کو بیان کر دے، تجھے اجر ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی سامنے پیٹھ پیچھے بھی اچھائی بیان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا ہی اچھا بنا دے گا، فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا۔ جب آمین کہو اور دعا دو کہ اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے۔ تو فرمایا کہ تانا باز عذاب ہے اس کے لیے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ عیب جو، خرابی ہے،
اور ایک جگہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہمازم مشائم بنمیم، ہمازم مشائم بنمیم، وہ لوگ جو لوگوں کو حقیر جانتے ہیں. ہاں جی، یہ جو اتنے ہوتے ہیں نا، یہ اس قسم کے جگادری، وہ بات کریں گے تو سمجھیں کہ سارے الو کے پٹھے ہیں، بس میں ہی ایک بڑا علم والا ہوں، میں ہی ایک بڑا فضیلت والا ہوں، میں ہی بڑا علم میں بڑا ہوں، میری بڑی شان ہے. کیا کرتے ہیں؟ اچھا، تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی بھی یہ تعریف ہے کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر جاننا. یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کے سامنے سارے حقیر ہیں. بندہ تو بندے سے ہم نے حقیر نہیں ہے. کل میں نے آپ کو سنائی تھی لطیفہ کہانی سنائی تھی. فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کی مخلوق کو حقیر جاننا. اور پھر کیا فرمایا؟ لوگوں پر چڑھ کر بات کرنا، جیسے اس کے زر خرید ہوتے ہیں. مشائم، چڑھ کر بات کرنا، جیسے اس کے اپنے زر خرید غلام ہیں، غلاموں سے جو سلوک کیا جاتا ہے. بے نمیم، لگانے بجھانے والا. نمیم النمام لا یشاور. سرکار نے فرمایا کبھی لگانے بجھانے والے سے مشورہ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہے، تمہیں بھی بے ایمان کر دے گا. وہ کیا کرتے ہیں؟ چاپلوس ہوتے ہیں. وہ آپ کی ایسی تعریف و توصیف کریں گے کہ آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیں گے، اور پھر آپ کو جو غلط سرد پٹی پڑھائے گا، اللہ اکبر، وہ آپ کا بھی بڑا غلط کرے گا. اپنا تو اس نے کر ہی لیا ہے. تو فرمایا مشائم بنمیم، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی عذاب ہے. اب دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں بندے بڑے، مجھے یاد ہے میں اپنی باتیں سناتا رہتا ہوں، تو اس لیے سناتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو مثالیں دینے سے کہیں بہتر اپنی مثال دے دوں. ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، میرے عزیز و اقرباء میں سے. اس نے مجھے کہا کہ قمر صاحب، آپ کی والدہ نے مجھے بڑی گالیاں نکالی ہیں. میں نے کہا میری ماں بزرگ عورت ہے یار، وہ گالیاں نہیں دے سکتی کسی کو. کہا نہیں، میرے پاس پکی خبر ہے. تو مجھے پتہ تھا کہ میرے خاندان میں 2 ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اگر تو ان 2 بندوں نے تجھے کوئی بات بتائی ہے تو پھر میں اپنی والدہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ بھی جھوٹے ہیں، تم بھی جھوٹے ہو. اور اگر ان 2 کے علاوہ ہے کوئی تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کے اپنی والدہ سے پوچھوں کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے. تو وہ ہنسنے لگ گیا. میں حیران ہو گیا. میں کہا کیوں ہنس رہے ہو تم؟ کہتا ہاں جی، ان 2 بندوں میں ایک بندہ ہے. سکہ بند ہوتے ہیں یہ لگائی بجھائی کرنے والے، شیطانیاں پھیلانے والے. یہ ذاتی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ بھی دیکھا کریں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام لگائی بجھائی کرنے والا ہے، لگائی بجھائی کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ لگائی بجھائی کی عادت چھوڑ دو. یہ کسی کے اوپر چڑھ کر بات کرنا چھوڑ دو. یہ میری صفت ہے. اور تانا نہ دیا کرو کسی کو، نہ ذات کا نہ وجود کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا. تو ایک مرتبہ کسی خاتون نے کہہ دیا کہ دیکھ یہ بھی کوئی خاتون ہے. تو سرکار دو عالم نے سن لیا تھا. سرکار نے فرمایا ادھر آؤ، اسے تم نے بنایا ہے؟ نہیں، اسے اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ کا اپنا ایک سانچہ ہے بنانے کا. وہ تم سے پوچھ کے نہیں بناتا، وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں بناتا. وہ اپنی مرضی سے تخلیق کرتا ہے، اور تو اللہ کی مرضی میں مداخلت کر رہی ہے. تو یہ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مومن کی بڑی شان ہے. مومن کے بارے میں کہا تھا نا، کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کا خون اور عزت اور حرمت زیادہ ہے. ایک مومن کی کعبے سے بھی زیادہ ہے.
حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی کی طرف کفر منسوب کیا، یہ تو عام ہے آج ہمارے پاس، تھوک کے حساب سے ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا ہے، تو بے ایمان ہو گیا ہے، یہ عام ہے ہمارے پاس تھوک کے حساب سے۔ جس کسی نے کفر کی طرف منسوب کیا یا دشمن خدا کہا، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے، دشمن خدا کہا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو سارا عذاب کہنے والے پر پڑ جائے گا۔ اپنی طرف سے ہی ازیوم کر لینا کہ یہ بے ایمان ہے، کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی نے، حضرت ابن عباس کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے کوئی برا کام کیا، ہو گیا، بندہ بشر ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بندے سے، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، تو غلطی اس سے ہو گئی، اب وہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی سے اس نے توبہ کر لی۔ آج جب اس نے توبہ کر لی تو لوگ اس کو ملے نا پرانے، اچھا یہ وہ ہے، وہ اچھا یہ بے ایمان فلانا 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 فلانا۔ حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر کسی نے کوئی غلطی کی تھی اور اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا اس کے بعد اگر کوئی اس کو اس کی بات یاد کر کے اس کو آر دلائے گا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی سزا بہت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے پاک دامن عورت پر یا مرد پر زنا کا الزام لگا دیا لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا، سرکار نے فرمایا اس کی تعزیر یہ ہے، اگر وہ آزاد مرد ہے تو پھر 80 درے سزا ہے، 80 درے، 80 کوڑے۔ تو اس لیے یہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ہمیں ہمارے کردار کی تشکیل کی ہے کہ ہم نے زندگی میں کیسے بننا ہے اور کیسے لوگوں سے بیہیو کرنا ہے۔ اور اگر اللہ پاک ہمیں یہ تعلیم جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا آ جائے تو بتاؤ وہ کتنا انسان خوبصورت ہوگا۔ صحابہ کرام کو کیا تھا کہ جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا، جو رب نے قرآن میں فرما دیا، صحابہ کرام اس میں ڈٹ جاتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے، آواز نہیں نکالتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، بلکہ جو اللہ پاک چاہتا درگزر کر جاتے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے سنی، اکثر لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ گرم گرم شوربہ گر پڑا، تو ظاہر ہے کہ گرم گرم شوربہ تھا، وجود جل گیا، کپڑے خراب ہو گئے، تو آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ لونڈی تھی یا غلام تھا، اس نے کہا کہ بالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو سرکار امام حسین نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ہے کردار جو اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھ کر عمل کی بھی توفیق دے۔ آج الحمدللہ میرا دوست نے بڑی کالے کی کہ یہ آپ کو پروسیجر نہیں تھا میرا، آج میرے کان کی وہ سٹی سکین تھا، نیوکلیئر سٹی سکین تھا، الحمدللہ وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر دیکھے گا، پھر وہ تجویز کرے گا کہ میرے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اس لیے دعا کی درخواست ہے، میرا آج پروسیجر نہیں تھا، آج صرف میرا سٹی سکین ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی دعا ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔